اس کی والدہ نے اسے کہا تو وہ آ کے کہتا ہے اماں جان اللہ کی قسم یہ بات میں نے ایسے نہیں کی، اپنی بات کو تاکید کے ساتھ لانے کے لیے تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے میرے نبی کو جا کے یہ بتاؤ والضحیٰ، مجھے آپ کے نورانی چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے آپ کی کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما کلا، اللہ رب العزت آپ سے ناراض نہیں ہے، اللہ رب العزت آپ سے خفا نہیں ہے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے۔ اس ربیع الاول کے مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے اوپر ایمان ہر چیز سے زیادہ، آقا کے اوپر ایمان لے کے آنا، ہمارے دلوں کے اندر آقا کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، حصہ بھی ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا، اعلیٰ درجے پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ہو۔ اللہ رب العزت کے بعد اس ساری کی ساری کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے بعد جو مرتبہ ہے، جو شان ہے، وہ مقام ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بعد جو مقام اور مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، دنیا کے اندر اگر کسی کا نام ادب کے ساتھ لیا جاتا ہے تو تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نام ادب کے ساتھ لیا جائے۔ اگر کوئی اپنے ابا جان کا نام لیتا ہے تو ادب کے ساتھ نام لے، کوئی اپنی اماں جان کا نام لیتا ہے ادب کے ساتھ نام لے، اپنے والد صاحب کے کسی دوست کا نام لیتا ہے ادب کے ساتھ نام لے۔ لیکن پوری دنیا کے اندر کہیں پہ بھی یہ تقاضا نہیں ہے کہ اگر جو نام ادب کے ساتھ لیا جائے اس نام کو، نام لینا تو ادب ہے، لیکن سننے والا نام ادب کے ساتھ سنے، یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اگر اماں کا نام کسی نے لیا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں نام کو سن سکتے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں نام کو سن سکتے ہیں، کھڑے ہیں نام کو سن سکتے ہیں، چلتے ہوئے نام کو سن سکتے ہیں ہم نے۔ لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میرے محبوب کا نام جیسے ادب کے ساتھ نام لینا ہے، اسی طرح میرے محبوب کا نام ادب سے سننا بھی ہے۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے، یہ میرے محبوب کا مقام ہے کہ جب نام لیا جائے ہمارے ہونٹ خاموش نہ رہیں، ہمارے ہونٹوں کے اندر حرکت ہو، ہمارے ہونٹ حرکت کریں، اور ہمارے ہونٹ جب حرکت کریں تو ہم جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے، ہم سب کے اوپر ضروری ہے، ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کے نام سنتے ہی آقا کے اوپر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ ہم جب بھی آقا کا نام سنیں، جب بھی ہم آقا کا نام سنیں تو ہم ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں۔ کسی کے نام کے سننے کے ساتھ ایسے نہیں ہے، لیکن آقا کے نام کے سننے کے ساتھ جب بھی آقا کا نام سنیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے آقا کا نام سنا اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، ایک دفعہ درود پاک پڑھا، اب اس نے پڑھ لیا، اب اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہیں، 10 اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اس نے آقا کے نام کی وجہ سے، آقا کے اوپر درود پڑھنے کی برکت سے اس کی 10 درجے بھی اس کے بلند ہیں، اس کی 10 خطائیں بھی معاف ہیں اور اس کے 10 درجے بھی بلند ہیں۔ یہ شان، یہ مقام، اگر کوئی آقا کا نام سنے اور اس کے اوپر درود پاک نہ پڑھے تو اس کے اوپر وعید ہے۔
جب بھی آقا کا نام سنا جائے، جب بھی آقا کا نام سنا جائے تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم آقا کے اوپر درود پاک پڑھیں، جب بھی آقا کا نام سنا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کی پہچان اس کام سے کی کہ میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی ذات چاہتا ہے۔ میں نے اس چیز سے اللہ رب العزت کی پہچان کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات جو چاہتی ہے، جیسے چاہتی ہے، جس طرح چاہتی ہے، جہاں پہ چاہتی ہے، اللہ پاک کرتے ہیں۔ کرنے کے اندر اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، جو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے ایسی بادشاہی عطا فرمائی، ویسی بادشاہی کسی کو نہ پہلے ملے نہ کسی کو بعد میں ملے گی۔ ایسی بادشاہی عطا فرمائی، تخت کے اوپر ان کا جو تخت تھا اس کے اوپر کتنے کتنے لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے، ہوا اس تخت کو لے کے جایا کرتی تھی، اور چرند پرند ہر کسی کی بولی کو جانتے تھے۔ ایسی زبردست اللہ رب العزت نے حکومت عطا فرمائی۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام انہوں نے 100 شادیاں کی، 100 نکاح کیے، اور دل میں یہ کہنے لگے کہ دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں نے 100 شادیاں کی ہیں، میں نے 100 نکاح کیے ہیں، اللہ پاک مجھے ہر عورت سے ایک بچہ دیں گے، ایک میرے پاس ایک لشکر تیار ہوگا جس سے میں جہاد کروں گا۔ تو اللہ رب العزت، اصل طاقت تو اللہ کی ہے، دینے والے تو اللہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے 99 بیویوں میں سے کوئی اولاد نہیں دی، ایک بیوی میں سے اللہ رب العزت نے اولاد دی، وہ بھی اپاہج۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت سے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ پاک مجھے 100 بیویوں سے 100 بچے دیں گے، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے، اللہ پاک انہیں 100 بیٹے عطا فرماتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اللہ رب العزت نے ان کو 99 میں سے کوئی اولاد ہی نہیں دی، ایک میں سے اولاد دی، وہ بھی اپاہج۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ایسی زبردست ذات ہے، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور کرنے کے اندر اللہ پاک کسی کے بھی محتاج نہیں ہے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، تصورات دی دنیا دے اندر میں تانوں اس ہستی دے کول لے کے جانا چاہتا، اس ہستی دے کول جڑی اللہ دی محبوب، اللہ دے محبوب ہے، اس ہستی دے کول جڑی وجہ کائنات، اس ہستی دے کول جنہاں نو آمنہ دا لال کہا جاندا، آمنہ دا چاند کہا جاندا، اور اس میں ہستی دے کول لے کے جاندا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ دے اندر، گلیاں دے اندر، بازاراں دے اندر، محلیاں دے اندر، لوگاں دے اندر آواز لگاندے جا رہے، میں تبدیلی لے آنا چاہتا، میں رخ بدلنا چاہتا، میں 360 دے پوجا نالیاں نو ایک اللہ دے دربار تے لے آنا چاہتا۔ آقا گشت کر رہے، آقا گشت کر رہے، کدی آقا دن دے وقت گشت کر رہے، کدی آقا رات دے وقت گشت کر رہے، کدی آقا بازارہ دے اندر جا رہے، کدی آقا گلیاں دے اندر جا رہے، کدی آقا محلیاں دے اندر جا رہے، لوگاں دا ذہن بنا رہے، انقلاب لے آنا چاہ رہے۔ اللہ پاک دے طرف اللہ پاک نے بھیجیا کہ جاؤ جا کے انقلاب لے کے آؤ، تبدیلی لے کے آؤ۔ آقا محلیاں دے اندر لوگاں نو دعوت دے رہے، آقا لوگاں نو، میں آقا نو پوچھیا اپنے تصور دے اندر، آقا تسی کس چیز نہ تبدیلی لے آنا چاہتے ہو، تہاڈا مشن کی ہے؟ آقا کہندے ہون گے قولوا لا الہ الا اللہ،
کسی کو کچھ نہیں ہوندا، اینا 360 تو کچھ نہیں ہوندا، اینا بتاں تو کچھ نہیں ہوندا، کرن والی ذات ایک اللہ دی ذات ہے۔ بچے بھی وہ اللہ ہی دین والا، بچیاں بھی وہ اللہ ہی دین والا، خوشیاں بھی وہ اللہ ہی دین والا، راحتاں بھی وہ اللہ ہی دین والا، غم بھی اودی طرفوں، زندگی بھی وہ اللہ ہی دین والا، وہ اللہ تو علاوہ کوئی نہیں۔ آقا گلیاں دے اندر جا رہے، لوگ اذیتاں دے رہے، لوگ مار رہے، لوگ کوئی پتھر مار رہا، کوئی تکلیف دے رہا، کوئی تکلیف دے رہا، لیکن آقا ایک ہی نعرہ لگا رہے، آقا ایک ہی نعرہ لگاندے ہوئے سارا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کدی آقا نو نظر بند کر دیتا گیا، کدی آقا تے کوئی مشکل آ گئی، کدی آقا تے کوئی مشکل آ گئی۔ آقا طائف دے اندر تشریف لے کے گئے، لوگاں نے پتھر مارے، لوگاں نے پتھر مار کے لہو لہان کر دیتا۔ آقا کہندے ہون گے کہ پتھر مارن اوئے والیا یارا، جے تو میرے ولا میں ایسا سینے نال لگاوا، تو کدی نہ دوزخ ول جاوے۔ لوکی آقا نو پتھر مار رہے، آقا انہاں دی خیر خواہی کر رہے۔ اج دنیا دے اندر کوئی ایسا نہیں ملے گا جنوں تکلیف دتی جاوے او دی خیر خواہی کرے، اونوں سیدھا رستہ دکھاوے۔ لوگ آقا نو پتھر مار رہے، لوگ آقا نو تکلیفاں دے رہے، آقا نو کدی نظر بند کر دیتا جاندا، لوگ آقا نو ستا رہے، لیکن آقا ساریاں لوگاں نو جنت دا رستہ دکھا رہے، دوزخ تو بچا رہے، ایک ایک دے پیچھے جا رہے، ایک ایک دی منت کر رہے کہ اے رستے دی طرف نہ چلو، اے رستہ دوزخ دی طرف جان والا، ایس رستے دی طرف چلو، اے رستہ جنت دی طرف جان والا۔ میرے آقا دی عادت شریفہ روزانہ نماز بیت اللہ دے اندر تہجد دی نماز ادا کر دے۔ روزانہ ابو جہل دی بیوی ام جمیل جنگل دے اندر جاندی، اوتھے جا کے کنڈے لے کے آندی، آ کے میرے آقا دے رستے دے اندر کنڈے بچھا دیندی۔ آقا انہاں کنڈیاں تو اوپر گزر کے آقا بیت اللہ دے اندر جاندے، جا کے آقا تہجد دی نماز ادا کر دے۔ اس عورت دا روزانہ دا معمول آقا دے رستے دے اندر کنڈے بچھاندی، آقا روز گزر کے جاندے۔ آقا دی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، آقا بیمار ہو گئے، 3 دن آقا تہجد دی نماز لئی بیت اللہ تشریف لے کے نہیں گئے۔ انبیاء علیہم السلام نفلی عبادت کرن انہاں نو پھر بھی اجر ملے گا، انبیاء علیہم السلام اگر نفلی عبادت نہ کرن اجر انہاں نو پھر بھی ملے گا۔ آقا 3 دن آقا بیت اللہ کے اندر نہیں گئے، تشریف لے کے نہیں گئے۔ جب آقا 3 دن نہیں گئے، بیت اللہ شریف نہیں گئے، اس عورت نے جو کنڈے لے کے آیا کرتی تھی، ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، وہ کنڈے بچھایا کرتی تھی، جدو 3 دن ہو گئے انہیں دیکھیا آقا آ نہیں رہے، انہیں کیا میں روزانہ جاندی جنگل دے اندر کنڈے لے کے آندی، لیکن آقا آندے ہی نہیں۔ میرا مقصود تے آقا نو تکلیف پہنچانا، میرا مقصود تے آقا نو تکلیف دینا، آقا آ ہی نہیں رہے۔ انہیں مکے دے اندر خبر پھیلا دیتے کہ آقا نو نعوذ باللہ اللہ نے چھٹ دیتا، اللہ پاک آقا تو ناراض ہو گئے۔ انہیں آواز پہنچا دیتی، پورے مکے دے اندر خبر پہنچا دیتی۔ پورے مکے دے اندر مشرکین طرح دیا پلاننگاں کر دے، کدی کوئی پلاننگ کر دے، کدی کوئی پلاننگ کر دے۔ مشرکین یہودیاں دے کول آ گئے، آگے کہنے لگے کہ دیکھو نا، یہودیاں نو کہنے لگے ایسی آقا تو بڑیاں تکلیفاں دیتیاں، ساڑیاں تکلیفاں برداشت کر گئے، ایسی بہت ماریا، ساڑی مان نو بھی برداشت کر لیا، ایسی نظر بند بھی کیتا، انہوں بھی قبول کر لیا۔ کوئی ایسی چیز دسو نا کہ جڑی اسی آقا دے سامنے کریے اے بے بس ہو جان۔ او یہودی کہنے لگے اچھا
ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। 3 ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। اگر وہ 3 سوالوں دے جواب دے دین تو سمجھ لینا وہ اللہ دے آخری نبی آ، سمجھ لینا۔ لیکن اگر وہ جواب نہ دے سکن تو پھر تانوں ہور کی چاہیے، تہاڈا مقصد پورا ہو جائے گا، تہاڈا مقصد حل ہو جائے گا۔ مشرکین مکہ یہودیاں دے کہن تے آقا دے کول آ گئے، آ کے کہنے لگے آقا 3 سوال اگر تسی جواب دے دیو ایسی مسلمان ہو جاواں گے۔ آقا ہر وقت ایسی کوشش دے اندر کہ ایمان لے آن، کلمہ پڑھ لین۔ آقا اسی فکر دے اندر آقا نے پوچھو کیڑے سوال؟ وہ کہنے لگے پہلا سوال سکندر ذوالقرنین کون ہے، اور دوسرا سوال اصحاب کہف کون ہے، اور تیسرا سوال روح کیجئے۔ انہوں نے 3 سوال کیتے۔ آقا نے انہوں نے کہا میں تمہانوں کل دساں گا۔ آقا دے ذہن دے اندر ہے بات کہ اللہ رب العزت دی ذات مینوں دس دین گے، کل آن گے، میں انہوں نے جواب دے دیاں گا، میں انہوں نے دس دواں گا۔ وہ یہ سوال سن کے چلے گئے۔ کل سوالاں دے جواب پوچھن لئی آئے، آقا دے کول وحی نہیں آئی، جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ پھر چلے گئے، اگلے دن بھی نہیں وحی آئی، اگلے دن بھی وحی نہیں آئی، 18 دن وحی نہیں آئی۔ آقا پریشان کہ اللہ دی طرفوں وحی نہیں آ رہی۔ مشرکین نے بات پھیلا دیتی، مشرکین نے شور مچانا شروع کر دیتا کہ یہودیاں دی چال کامیاب ہو گئی، یہودیاں دی چال بالکل صحیح رہ گئی۔ آقا نے جواب نہیں دیتا۔ اگر آقا جواب دے دیندے، آقا نبی سگے، آقا نے جواب نہیں دیتا، انہوں نے موقع مل گیا، انہوں نے بات نو بڑھا چڑھا کے پھیلانا شروع کر دیتا۔ آقا جڑی بھی بات کر دے، اللہ پاک کہہ رہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ دے معاملے دے اندر میرے آقا جدوں بھی لب کھول دے نے میری طرفوں وحی کیتی جاندی، جو میری طرفوں وحی کیتی جاندی آقا اوہی اگے پھیلاندے، آقا اوہی اگے دس دے۔ اللہ رب العزت کی طرف تو کوئی وحی نہیں آئی۔ مکے دے اندر انہوں نے شور مچا دیتا۔ مکے دے اندر وہ طرح طرح دیا گلاں آقا نو کرن لگ گئے، طرح طرح دیا گلاں تو آقا نو ستان لگ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے انداز دے اندر آقا اللہ رب العزت نو کہندے ہون گے کہ یا اللہ انہاں نے مینوں بڑے ہی دکھ دتے، انہاں نے مینوں بڑی تکلیفاں دتیاں، انہاں نے میرے راواں دے وچ پتھر، انہاں نے مینوں راواں دے اندر پتھر مارے، میریاں راواں 'چ کنڈے بچھائے، مینوں انہاں نے مینوں ایک جگہ قید کر دیتا۔ انہاں نے کنیاں میرے اوپر مشقتاں انہاں نے میرے اوپر لے کے آئے، یا اللہ میں اف بھی نہیں کیتا، میری سمیہ دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے، اللہ میں اف بھی نہیں کیتا، میرے خباب نو تپتے ہوئے انگاریاں تے لٹایا گیا، یا اللہ میں اف بھی نہیں کیتا، میرے بلال نو تپتی ریت تے لٹایا گیا، یا اللہ میں اف بھی نہیں کیتا، میرے صحابہ تو دکھ دیتے گئے، میں اف بھی نہیں کیتا، میرے صحابہ نو ستایا گیا، میں اف بھی نہیں کیتا، یا اللہ میں ہر چیز نو برداشت کیتا، یا اللہ میں تینوں کدی کسی چیز دے اوپر منا رہا، میں تینوں کدی کسی چیز دے اوپر منا رہا، کدی میں دعاواں کردا ہویا تینوں کہہ رہا یا اللہ یا عمر بن حشام نو دے دے، یا عمر بن خطاب نو دے دے، یا اللہ میں تیرے اگے کدی کوئی آہوزاری کردا، تیرے اگے کدی کوئی آہوزاری کردا، یا اللہ میں ہر چیز نو برداشت کر لیا، میں ہر چیز نو یا اللہ برداشت کر لیا، لیکن اجرے لوگ کہہ رہے نے، اجرے لوگ تاثر دے رہے نے کہ اللہ نے چھٹ دیتا، یا اللہ میرے کو برداشت نہیں ہو رہا، یا اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تو مینوں چھٹ دے، یا تو مینوں ناراض ہو جاوے، یا تو میرے تو ناراض ہو جاوے۔ یا اللہ کیڑی ایسی غلطی ہو گئی، کیڑی ایسی میرے کو خطا ہو گئی جیدی وجہ تو ناراض ہو گیا، تو جبریل نو بھی کوئی نہیں بھیجیا، 18 دن ہو گئے جبریل بھی نہیں آیا، آقا آنسو بہا رہے، آقا رو رہے نے، اللہ میں تیری اللہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو میرے تو ناراض ہوئے۔
اج دنیا دے اندر بیٹا ناراض ہوئے والدہ انہوں مناندی ہے، اگر بیٹا رو رہا والد دے آنسو صاف کردا، اگر بیٹی ناراض ہے تو ماں بیٹی نو منا رہی، بیٹا ماں نو منا رہا، بیٹا والد نو منا رہا، پائی نو منا رہا، بھائی بہن نو منا رہا، دنیا دا دستور ہے۔ لیکن میرے آقا جدو آنسو نکلتے سی، میرے آقا جدو مایوس ہوندے سی، میرے آقا جدو میرے رنجیدہ ہو جاندے سی تو اللہ رب العزت خود آقا نو مناندے سی۔ جدو اللہ نے دیکھیا آقا رو رہے نے، آنسو بہا رہے نے، آقا نے جبرائیل علیہ السلام نو بھیجیا کہ جاؤ جبریل جاؤ، میرا محبوب بڑا ہی اداس ہے، میرا محبوب بڑا ہی پریشان ہے، جاؤ میرا پیغام لے کے جاؤ، میرا میسج لے کے جاؤ، جا کے میرے آقا نو تسلی ہوئے۔ اج کسے دے آنسو کوئی ٹشو دے نال صاف کرے، کسے دے آنسو کوئی رومال دے نال صاف کرے، لیکن میرے آقا دے جدو آنسو نکل دینے اللہ جبرائیل علیہ السلام نو بھیج دینے کہ جاؤ جا کے قرآن دی آیتاں دے نال میرے نبی دے آنسو صاف کرو۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آگے کہنے لگے آقا والضحی واللیل اذا سجا، اللہ پاک دی طرفوں پیغام آ گیا، میسج آ گیا کہ آقا نو جا کے آقا دے اوپر قرآن لے کے جاؤ۔ والضحی واللیل اذا سجا، مینو قسم چاشت دے وقت دی جدو سورج دی روشنی پورے اپنے شباب دے اندر ہوندی، مینو قسم ہے او دی، اور مینو قسم ہے رات دی جدو تاریخی جا جائے، مینو او دی قسم ہے۔ اسی کا والضحی واللیل اذا سجا، اس کا مجازی معنی اللہ رب العزت کہتے ہوں گے کہ مجھے قسم ہے آمنہ کے لال تیرے چہرے کی، تیرے مکھڑے کی مجھے قسم، جو سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہے، جو چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ والضحی، آقا مجھے آپ کے نورانی چہرے کی قسم ہے۔ واللیل اذا سجا، آقا مجھے آپ کی کالی زلفوں کی قسم ہے۔ آقا قسم ہے اللہ رب العزت قسم کھا رہے تو جب بھی دنیا کے اندر اگر کسی نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی، اس کی والدہ نے اسے کہا تو وہ آ کے کہتا ہے اماں جان اللہ کی قسم یہ بات میں نے ایسے نہیں کی، اپنی بات کو تاکید کے ساتھ لانے کے لیے تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے میرے نبی کو جا کے یہ بتاؤ والضحی، مجھے آپ کے نورانی چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے آپ کی کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما کلا، اللہ رب العزت آپ سے ناراض نہیں ہے، اللہ رب العزت آپ سے خفا نہیں ہے۔ اگر آقا نے کہا ہوگا تصورات کی دنیا کے اندر جبریل اگر اللہ ناراض نہیں، اگر اللہ پاک میرے تو ناراض نہیں، پھر 18 دن وحی کیوں نہیں آئی، 18 دن تو جواب کیوں نہیں لے کے آیا؟ مشرکین میرے کو سوال کر رہے، میرے کو جواب پوچھ رہے، 18 دن ہو گئے تو آیا کیوں نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے کیا ہوئے گا تصورات دے دنیا دے اندر کہ میرے محبوب جدو تو انہوں نے تینوں آ کے کیا کہ 3 سوالاں دے جواب تے تسی انشاءاللہ نہیں کیا۔ اگر جبریل نہیں آیا تو انہوں دکھ لگا، جدو تسی میرا نام نہیں لیا میرے آقا تے مینوں کنا دکھ لگا ہوئے گا، تے میں ایسے تو جبرائیل انہوں نہیں بھیجیا، میرے آقا نے انشاءاللہ نہیں کیا۔ آقا جی جدو بھی کوئی بات ہوئے تسی جدو بھی کسے نہ کوئی گل کرو کہو تے نال کہہ دیا کرو انشاءاللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کسی کو بھی کوئی کام کہیں ہم اس کے کہیں کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہ کام کریں گے، چاہے وہ کھانے کا ہو، چاہے پینے کا ہو، چاہے کوئی صحت کا ہو، ہر کام کے ساتھ ہم انشاءاللہ کہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آگے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آقا آپ کی فضیلت، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان دن بہ دن بڑھتی جائے گی۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ پاک آپ کو ایسا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے، ابو بکر کی شکل میں عطا کریں گے، عمر کی شکل میں عطا کریں گے، عثمان کی شکل میں عطا کریں گے، علی کی شکل میں عطا کریں
گے, طلحہ اور زبیر کی شکل میں عطا کریں گے. آقا اتنا عطا کریں گے, اللہ اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آگے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ, الم یجدک یتیما فآویٰ. آقا یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ ناراض ہو گیا, انہیں بتا دیجئے کہ یہ پیدائش کی طرف غور کریں. جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا, یتیم پیدا کیا, جب اس دنیا کے اندر آئے, یتیم اس دنیا کے اندر آئے, دائیں آپ کے دروازے کے اوپر آئی, اللہ رب العزت نے کسی دائی کو لے جانے نہیں دیا. جس دائی نے آ کے آپ کے گھر والوں سے سوال کیا اللہ نے جانے نہیں دیا. جس دائی نے اللہ سے مانگا, جس دائی نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے, اللہ نے اس کے ساتھ آپ کو جانے دیا. حضرت حلیمہ جب مکے میں آئی, دروازے کھٹکھٹائے, کہیں سے کوئی بیٹا نہ ملا, کہیں سے کوئی بچہ نہ ملا. بیت اللہ شریف آ گئی, بیت اللہ کا طواف کیا, جولی اٹھا کے اللہ سے مانگنے لگ گئی کہ اللہ رب العزت نے اس مانگنے کی برکت سے آقا کو جولی کے اندر دے دیا. اور فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جب وہ ام جمیل ابو لہب کی جو گھر والے تھے, جب اس نے کہا کہ آقا کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے, آقا سے اللہ ناراض ہو گئے. اور دوسرا یہ واقعہ کہ جب مشرکین مکہ کہنے لگے کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا, یہ اللہ کی طرف سے ان کو کوئی جواب نہیں آئے, تو پھر اللہ رب العزت نے پہلے قسمیں کھائیں, پھر قسمیں کھا کے فرمایا کہ آقا میں نے آپ کو میرے محبوب, میرے سونے, میں نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. جب اس نے کہا کہ آقا کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے, آقا سے اللہ ناراض ہو گئے. اور دوسرا یہ واقعہ کہ جب مشرکین مکہ کہنے لگے کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا, یہ اللہ کی طرف سے ان کو کوئی جواب نہیں آئے, تو پھر اللہ رب العزت نے پہلے قسمیں کھائیں, پھر قسمیں کھا کے فرمایا کہ آقا میں نے آپ کو میرے محبوب, میرے سونے, میں نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. میں آپ سے ناراض بھی نہیں ہوں, اور میں آپ کا آخرت والے دن آپ کا ذکر بڑھاتا چلا جاؤں گا, اور میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور آپ کو جو یتیم میں نے پیدا کیا اس کے اوپر غور کریں, اس کے اوپر فکر کریں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح آپ کی تربیت کی, کس طرح آپ کی پرورش فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.